اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، اس وقت پوری دنیا پر ایک آزمائش کا وقت ہے. خصوصیت کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہے. اگر اب بھی ہم اپنے ان گناہوں کے دلدلوں میں پھنسے رہیں، انہی برائیوں میں ملوث رہیں، غیر غلط کام کرتے رہیں، دھوکہ دہی کرتے رہیں اور دوسروں کے حقوق کی پامالی کرتے رہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا احساس نہیں، تو پھر یوں سمجھیے کہ ہم مردہ قوم بن گئے. اب بھی وقت ہے، اس لیے کہ ہمارا رب غفور الرحیم ہے. اللہ کی ذات سے مایوس ہونا یہ تو کفر ہے، اللہ کا انکار کرنے کے برابر ہے. اس لیے ہمیشہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ کو پکاریں. اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ کو پکارا کرو، اللہ کو یاد کرو، تضرعا وخفیا، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے. اور یوں نہ سمجھیے کہ میں تو بہت کچھ ہوں اور میں تو بڑا وہ ہوں، یہ ہوں. ان ساری چیزوں کو اب بازو رکھ دیجئے. اب پوری عاجزی کے ساتھ تضرعا وخفیا، پوشیدگی کے ساتھ، کبھی رات کے اندھیرے میں جبکہ پوری مخلوق سوئی ہوئی ہو، ہم اور آپ اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارا رب یہ ہے جو ہماری نیا کو پار لگانے والا ہے. مایوسی کفر ہے، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس وقت بھی اللہ رب ذوالجلال کو پکارا جبکہ کوئی بچنے کی وہاں راہ نظر نہیں آ رہی تھی. میں آپ کو اگر مثال دے کے سمجھاؤں تو شاید بات سمجھنا آسان ہو. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں. مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا ہے، کھا لیا ہے. اب یہ آپ کو کیا بتاؤں کہ ابھی قریب میں ایک ویڈیو گردش کر رہا تھا کہ ایک انسان کو اژدہا کھا لیا ہے. اب لوگوں نے اس اژدہے کو پکڑ کے اس کے پیٹ کو چیرا اور مردہ انسان کو باہر نکال لیا. عام طور سے یہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی قدرت کو دیکھیے. اگر اللہ بچانا چاہے، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تین اندھیروں کے اندر ہیں اور اس وقت بھی امید نہیں چھوڑا کہ اب مجھے کون بچائے گا، اب میں یہاں جانے والا ہوں. نہیں، یقین رکھا اپنے رب کی ذات پر کہ میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے.
اس اندھیرے میں تین اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پوری عاجزی انکساری کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو لم یزل ولا یزال ہے، تو حی قیوم ہے، سب کچھ آپ کی قدرت ہے، میری کیا حیثیت۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا پوری عاجزی و انکساری کے ساتھ، ہاں مجھ سے بھول ہو گئی، میں نبی تھا، میں آپ کے حکم کا انتظار کرتا اور آپ کے طرف سے آنے کے بعد میں بتاتا، بھول ہو گئی میرے رب، میں نے کیا غلطی کہ 40 دن میں عذاب آ جائے گا، میں بولنا نہیں تھا جب تک کہ آپ کے طرف سے آرڈر نہ ہوتا، میں نے کہہ دیا میرے رب مجھ سے ہوئی زیادتی، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات تو پاک ہے، میں تو عیوب سے بھرا ہوا ہوں، میرے ہر عضو میں ایک عیب نظر آئے گا، لیکن تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا، میں اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھا، مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا لیکن میں بول بیٹھا میرے رب۔ جب بندہ گھر جاتا ہے، ادھر سے بھی بزنس میں لاس، ادھر سے بھی بزنس میں لاس، میں نے آپ سے کہا دعا میں بھی گزشتہ مرتبہ جمعے میں نے کیا تھا کہ ایک شخص حافظ قرآن داڑھی چھوڑے ہوئے اور جھبا پاجامہ پہن کر میرے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ بزنس میں لاس ہو گیا ہے، جی تو یہ کر رہا ہے کہ میں اب کوئی ایسی چیز کھاؤں اور اپنی زندگی کو ختم کر بیٹھوں۔ کبھی مومن کے اندر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بزدلی کی علامت ہے۔ ارے ہم آخری وقت میں بھی اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، یہ ایمان والے کا تقاضا ہے، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کے لیے نہیں ہے، اس وقت بھی ہم اپنے رب کو پکاریں گے، میرا رب کہاں سے کیسے مدد کرے گا وہ جانتا ہے، مجھے تو اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ یہ احساس ہر ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت یونس مچھلی کے اس اندھیرے میں، پیٹ کے اندھیرے میں پکار رہے ہیں، اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، اے میرے رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے صافات میں، سورۃ الصافات میں کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ بڑے عجیب انداز میں اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے اور اپنے سے ہونے والی بھول کا اقرار نہ کرتے، اللہ کیا عجیب محبت سے پیش فرمائے ہیں، ذرا یہاں غور کیجئے ان آیات پہ، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتے، ہماری پاکی بیان نہ کرتے، سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اپنے آپ کو عاجز بن کر پیش نہ کرتے، کیا ہوگا؟ اے میرے رب، جب میں نے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھا، تفسیر پڑھتا رہا، یا اللہ، یا میرے اللہ، تیری قدرت بھی بڑی عجیب ہے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یونس نہ پکارتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں میں یونس کو رکھے رہے گا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی میں رکھے چھوڑ دیتا۔
اللہ قدرت والے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ نے تقدیر لکھ دیا ہے، لیکن جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال دعا کی برکت سے ہی تقدیر بدل دیتے ہیں. تقدیر تو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ہونا ہے ہماری زندگی میں، یہ واقعات پیش آنے ہیں، ہم نے قدم رکھا باہر یہ حادثہ ہونا ہے. لیکن بندے مومن دعا کر کے نکلتا ہے، میرے رب تو ہی ہے میری حفاظت کرنے والا. دعا کر کے نکلتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے نکلتا ہے. میرے اندر کچھ نہیں ہے، صدقہ دے دیا، میں جا رہا ہوں، میرے رب اس صدقے کی برکت سے میری حفاظت فرما لے. میرے نبی نے فرمایا جب بندے مومن صدقہ کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس پر آنے والی آفتوں سے اس کی حفاظت فرما لیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک واقعہ پیش آیا تھا، قبطی کو انہوں نے یعنی ایک تھپڑ لگایا، نیچے گرا، وہ تو انتقال کر گیا. حضرت موسیٰ کو جان سے مارنا مقصود نہیں تھا. حضرت موسیٰ بڑے قوی انسان تھے، ایک تھپڑ لگایا قبطی کو، اس لیے کہ اس نے کچھ غلطی کر بیٹھا تھا. جیسا کہ یہاں بھی لوگ ذرا جذبات میں آتے ہیں تو تھپڑ لگا دیتے ہیں، لیکن تھپڑ اتنا زور کا تھا، جیسے ہی تھپڑ لگا وہ انسان نیچے گرا، انتقال کر گیا. اب وہ فرعون کی قوم میں سے تھا. اب آپس میں بیٹھے، بحث مباحثہ ہوا فرعونیوں میں، سرداروں میں، اور فرعون کے پاس بات پہنچی تو انہوں نے حکم دے دیا کہ موسیٰ نے مار دیا ہے، جان سے مار دیا ہے، اس لیے اس کے بدلے میں اب موسیٰ کو بھی مارنا ہوگا. اب یہ بحث و مباحثہ کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. اپنی مجلس میں حضرت موسیٰ سے محبت رکھنے والا بھی شخص تھا، اللہ پیدا کروا دیتی، اللہ بچانا چاہیں. جی ہاں، جب فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا اللہ نے اس وقت حضرت موسیٰ کی حفاظت فرمائی. جب سب کے سب بچے مر رہے تھے، اللہ نے مقدر کر کے رکھا تھا یہ سب جانا ہے، لیکن بچانا کسے؟ جس کو مارنا فرعون چاہتا تھا، میرے رب نے اسی موسیٰ کی حفاظت فرمائی. اب یہاں مشورہ ہوا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. ایک انسان دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. ایک انسان دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا. یا موسیٰ ان الملا، یہ جو فرعون اس کے سردار اور اس کا لشکر ہے، یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں لیقتلوک، تاکہ آپ کو وہ قتل کر دیں. لیکن میری آپ سے یہ رائے ہے، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ سرزمین مصر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائیں، کہیں اور پناہ لے لیں. فخرج انی لک من الناصحین، اس لیے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے. اب اگر موسیٰ یوں سوچے میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں یہ ہے کہ میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں، بچپن میں اللہ نے میری حفاظت کی، کیوں چھوڑ کے بھاگوں، ہمت کی ضرورت ہے، اب میں تو بڑا پہلوان بھی ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہیں رہوں گا، جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. جب ہمارے خیر خواہ اچھا مشورہ دیتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی بات کو سنیں، اگرچہ کہ وہ چھوٹا ہی آدمی کیوں نہ ہو. یوں نہ سمجھیں کہ یہ مجھے کیا مشورہ دے گا، میرا رب میری حفاظت کرے گا. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان ہے. ایمان یہ نہیں ہے، پہلے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، یہی توکل ہے. ہم صبح سے شام تک محنت کریں، دکان میں بیٹھیں، ملازمت کریں، یہ نہیں کہ گھر میں آرام سے سوتے رہیں.
اور یوں سوچے کہ میرا رب مجھے رزق دینے والا ہے، رزق کے دروازے کھولنے والا ہے، صرف دعا کرتے بیٹھ جائیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ پہلے کوشش کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا کرو، اے میرے رب صبح سے شام تک میں کام کرتا رہا، اب میرے اس رزق میں برکت عطا فرما دیجیے۔ یہ ہے ایمان۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہی تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ اگر یوں نڈر بن جاتے، یوں سوچتے ارے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو یہیں رہ کے فرعون کا مقابلہ کرنا ہے، نہیں، حضرت موسیٰ نے اپنے اس خیر خواہ کی بات کو قبول کیا، اب کہا کہ اب مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے نکلنا ہے۔ حضرت موسیٰ آہستہ سے چپکے سے نکل کر چلے گئے مدین کی طرف، مدین کی طرف چلے گئے، وہاں بیٹھ کے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کی۔ قرآن نے اسے ذکر کیا ہے، قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نجوت من القوم الظالمین، اے میرے رب آپ مجھے نجات دیجئے، یہ فرعون اس کا پورا لشکر، پوری قوم میرے پیچھے پڑی ہے، مجھے مارنا چاہتی ہے، میرے جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، لیکن تو حفاظت کرنے والا ہے، اے میرے رب نجوت من القوم الظالمین، آپ میری حفاظت فرمائیے، مجھے نجات دیجئے ان ظالم لوگوں کے پنجے سے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کی حفاظت فرمائی، لیکن ڈرے ہوئے ہیں۔ شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اب گئے، سارا واقعہ سنایا کہ اس وجہ سے یہاں آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ارے ڈر کے آ گئے ہو، حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کے جذبے کو اور بڑھایا، طاقت دیا۔ اگر کوئی بیچارہ پریشان ہو کے آتا ہے تو ہم اسے اور پریشان کر دیں۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جائے بیماری لے کے، ڈاکٹر یوں کہے کہ اب کل ہی آپ مرنے والے ہیں، تو اس کا حال کیا ہوگا آپ ہی اندازہ لگائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کی حالت بڑی عجیب تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو نجات دے گا ظالم لوگوں سے، اللہ آپ کو بچائے گا ظالم لوگوں کے پنجے سے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کے لیے جاب بھی دے دیا کہ بکریوں کو چرائیے، آپ یہاں رہ کر بکریوں کو چرائیے۔ پھر اس کے بعد آپ کے لیے چھت بھی دے دیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انتظام کر دیا کہ آپ کے رہنے کا یہ انتظام رہے گا۔ پھر اس کے بعد کھانے کا بھی انتظام کر دیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کے کھانے کا بھی مسئلہ ہم نے حل کر دیا۔ اب 10 سال گزرے، اس کے بعد اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ جاؤ موسیٰ ہم اب آپ کی بشری ضرورت کو بھی یہیں پورا کر دیتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سارہ سے آپ کا نکاح کروا دیا۔ یہ اللہ کے انتظامات ہوتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا، اب تو میں خالی ہاتھ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ کے نہیں گئے تھے کہ مجھے یہاں پورا انتظام ہو جائے گا، لیکن اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ تھا کہ میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ یہ یقین ہر بندے مومن میں ہونا چاہیے۔ زندگی ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی غم کے بادل چھا جائیں گے، کبھی ایسا تو کبھی ویسا، یہ زندگی ایسے ہی یوں ہی چلتی رہے گی۔ میرے نبی علیہ السلام پر بھی اسی طرح کے حالات آئے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ خوشحالی رہی، آزمائش آئی میرے نبی علیہ السلام پر۔ وہ ایک گھاٹی جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، 3 سال کا عرصہ، 3 سال کا عرصہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اور آپ کے ساتھی، سب سے بیکاٹ کر لیا، کہا کہ اب ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، نہ نبی سے نہ نبی کے ماننے والوں سے، کوئی بات چیت نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی تجارت نہیں،
اب سب ختم، تم تمہارا دیکھو ہم ہمارا دیکھیں۔ بھئی سلام نہیں، سلام نہیں، بھئی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، چہرہ پلٹا لیتے۔ یہ بڑا سخت وقت گزرا تھا میرے نبی پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوچا میں تو رحمت للعالمین ہوں، ارے میں تو اللہ کا محبوب ہوں، اللہ رب ذوالجلال نے میرے لیے کائنات بنائی تھی، آج مجھ پر یہ حالت آئی ہے، نہیں میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے کبھی گلہ نہیں کیا، ہاں دعا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ وہ آیت سورہ علم نشرح میں ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی ہے اس کے بعد آسانیاں بھی ہیں، مشقت ہوگی اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال راستے آسان فرمائیں گے، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ آپ کو پورا بھروسہ تھا کہ یہ وقت ٹل جائے گا۔ آج ہم پر بھی ایک آزمائش کا وقت ہے، ہم پر بھی آزمائش کا وقت ہے۔ آج ہمارے لیے پگڑی باندھ کے رکھنا بھی مشکل ہے، نبی کا لباس پہننا بھی ہمارے لیے آزمائش سے کم نہیں ہے، نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھنا بھی ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک مشکل وقت آیا ہے، یہ مشکل وقت ٹل جائے گا، اللہ رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائیں گے اگر ہم اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہیں، ابھی وہی ناچ گانا، وہی پینا، وہی عیش و عشرت، وہی غلط کام، وہی ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو پھر اللہ رب ذوالجلال کہاں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے؟ یاد رکھیں اگر ہمارا کھانا حرام ہو، ہمارا پینا حرام ہو، ہمارا سونا حرام ہو، ہمارا رہنا حرام ہو، اللہ رب ذوالجلال ہماری دعاؤں کو رد فرما دیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم کھا رہے ہیں حرام، ہم پی رہے ہیں حرام، اور ہم سو رہے ہیں جس چھت کے نیچے وہ سارا حرام کے پیسے سے بنایا گیا مکان ہے، اور جن گاڑیوں میں ہم پھر رہے ہیں سب حرام کے پیسوں میں ہے، اور ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری دعا کو ہمارے چہرے پہ جیسا کپڑا لپیٹ کے کوئی مار دیتا ہے، اسی طرح ہماری دعا کو ہمارے چہرے پہ اللہ رب ذوالجلال مار دیتے۔ ہم ان باتوں کی طرف بھی توجہ دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف روئیں گڑ گڑائیں پکارتے رہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ محنت کریں، مجاہدہ کریں، مشقت کریں، روزی روٹی کے لیے دکان کھولیں، ملازمت کریں، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اگر نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر نفع مل رہا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ یقین ہمارے اندر آنا چاہیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ارے مجھے پکارو، مجھے یاد کرو، میرے سامنے اپنے گلے شکوے کو رکھو، میرے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، میں تمہاری باتوں کو سننے والا ہوں۔ ارے اگر ہم کسی کو اپنی بات سنانا چاہیں، آج کل لوگ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اپنے دکڑے کو لے کر کسی کے پاس لے جائیں اور کہیں کہ میرا یہ دکڑا ہے ذرا سنیں، کوئی آج سننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے اپنے دکڑے کو سناؤ، اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے رکھو، استجب لکم، میں تمہارے دکڑے کو سننے والا ہوں، میں تمہاری ضرورتوں کو سننے والا ہوں۔ اللہ کے پاس ہاتھ پھیلا کے اپنی پوری بھڑاس کو اللہ کے سامنے رکھ دیں، دیکھیں کہ کیسا دل ہلکا ہو جائے گا۔ آج دلوں میں پالنے کی، دلوں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھیں صلاۃ الحاجت کی،
پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، بہت مناسب ہوگا۔ پھر ہاتھ پھیلا کے دعا کریں، کبھی سجدے میں دعا کریں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سجدے میں جا کر دعا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ارے شوق سے کیجئے، میرے نبی نے سجدے میں اتنی دعا کی ہے، اتنی دعا کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پورا حصہ بھیگ جاتا تھا آپ کی آنسوں سے۔ آپ نے اتنی دعا کی ہے، ہم کہاں سوچتے ہیں کہ کیا دعا کریں گے؟ اگر آنسوں نکل جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دکھلاوا ہو گیا، ارے یہاں بھی ریاکاری نہیں۔ پوری عاجزی انکساری کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دعا کریں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مانگنے کا وقت ہے، اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو پہلی بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے، چونکہ بہت سارے نوجوان آتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈگریاں ہیں لیکن جاب نہیں ہے، ہمارے پاس سارا پڑھا لکھا ساری چیزیں ہیں، تجربہ بھی ہے لیکن جاب نہیں مل رہا ہے۔ بہت سارے نوجوان بی کی ڈگریاں، ITI اور دوسرے کورسز کیے ہوئے ہیں، جاب سے پریشان ہیں۔ اس لیے ہمارے رام نگر میں غوثیہ انجینئرنگ کالج کے طرف سے وہاں کے ذمہ داروں نے ایک جاب میلے کا انتظام کیا ہے۔ کل ہی یعنی 2 اکتوبر کو صبح کے 9 بجے سے شام تک 50 سے زائد بڑی بڑی کمپنیوں کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ آئیں، ہم کینڈیڈیٹس کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، آپ ان میں سے انتخاب کر کے جائیں۔ میرے اس پیغام کو ہر نوجوان تک پہنچائیں، آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ انہیں حلال رزق ملے۔ یہاں کمپنیوں کو دعوت دی گئی ہے، آپ صبح 9 بجے رام نگر میں غوثیہ انجینئرنگ کالج میں پہنچیں اور وہاں پہنچ کر جو کمپنیز آئیں گے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اگر اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر کے رکھا ہے تو رزق کے دروازے وہ کھول دے گا۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، رزق دینے والا وہ ہے، وہ عطا کرے گا۔ ہمارے ان احباب نے سب نے مل کر، خاص طور پر ہمارے سیکرٹری صاحب نے بھی اس سلسلے میں بڑی فکر فرمائی اور ذمہ داروں سے بات کر کے اور وہاں اس کا انتظام کیا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، جو نوجوان بھی گریجویٹ ہو، انڈر گریجویٹ ہو یا PUC کیا ہوا ہو یا اسی طرح ITI کیا ہوا ہو یا دوسرے جو کورسز کیے ہوئے ہوں، وہ سب اگر ان کے پاس جاب ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر جاب نہیں ہے، پریشان ہیں، تو جائیں۔ اللہ کرے کہ ان کے لیے رزق کے دروازے آسمانوں سے کھل جائے اور ان کی پریشانیاں ختم ہو۔ دوسری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ آپ احباب نے جامع مسجد ٹرسٹ کے ذریعے جو غریب خاندانوں کو آباد کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہمارے یہاں اس جمعہ 3 نکاح ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ احباب تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں تاکہ ہمارے ان غریب بھائی بہنوں کے خوشیوں میں ہم بھی شریک ہوں، دعاؤں سے نوازیں۔ اگر اللہ نے آپ کے پاس وقت دے کے رکھا ہے، مشغول ہوں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو تشریف رکھیں، ان کے حق میں دعا کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان تمام تر کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہاں، آپ کے تعاون سے ماشاءاللہ دارالقرآن کا ایک چمکتا ہوا ادارہ کھڑا ہو گیا ہے۔ 40 سے زیادہ حفاظ علماء جمع ہو گئے ہیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ کی جو فکر تھی کہ ہمارے حفاظ، ہمارے علماء، ان کے سینے میں ایک طرف قرآن محفوظ ہو جائے۔ جب میں بچوں سے پوچھتا ہوں بیٹا تمہارے کتنے دور ہوئے ہیں، تو بچے کہتے ہیں کہ میرے 26 دور ہو گئے ہیں، 26 مرتبہ۔ اور ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیا ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹا اب سنا سکتے ہو؟ جی ہاں، ابھی بھی مجھے پوری ہمت ہے کہ انشاءاللہ ایک بیٹھک میں آپ کے سامنے قرآن سنانے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے یہ حفاظ، اللہ نے ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں
3-4 سال کی محنت کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے نتیجہ ظاہر ہوگا کہ یہ حفاظ، جی ہاں، ان کے والدین سے جب آپ ملیں گے تو آپ کو بھی احساس ہوگا، ان کے اس درد کو آپ جب سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا انہوں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا، یہ تو اب کیا بنے گا، کیا بن سکتا ہے، یہ حافظ بھی بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، یہ حافظ بھی بنے گا، IAS بھی بنے گا، یہ حافظ بھی بنے گا، ایک اچھا بہترین سپریم کورٹ میں ہمارے طرف سے مقدمہ لڑنے والا لائر بھی بنے گا۔ یہ خواب جامع مسجد ٹرسٹ نے سوچا تھا، آج چھوٹے ہی پیمانے پہ 100 بچوں تک کا داخلے کی گنجائش ہے، اس کے بعد داخلہ روک دیا جائے گا۔ بہت سارے انکوائریز آ رہے ہیں، یعنی پورے ملک بھر سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو لانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں صرف انہی کو جن کے اندر جذبہ ہو، جن کے اندر شوق ہو اور جو پڑھنے کی کیپیسٹی رکھ سکتے ہیں، انہی کو یہاں داخلے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ آگے بڑھیں اور اپنا نام بھی روشن کریں اور ہمارے اس ملک کی خدمت بھی انجام دیں۔ اس جذبے سے ان پر پوری محنت ہو رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ادارے کے حق میں دعا کریں کہ ہمارے یہ حفاظ، ہمارے یہ علماء، 3 علماء ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کتنے عالم دین یہاں داخلہ لیے ہیں؟ 3 عالم دین نے داخلہ لیا ہے اور بقیہ پورے کے پورے حفاظ ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے نتیجہ ظاہر ہوگا۔ آنے والی قوم بھی آپ پر رشک کرے گی کہ جامع مسجد کے مصلیوں نے اور جامع مسجد ٹرسٹ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ان محنتوں کو اور کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ بند مٹھیاں ہماری چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ آپ صبح سے شام تک محنت کر کے 5-10 روپے ہی صحیح ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتی، اس محبت سے کہ میری ان محنت کی رقم، میری حلال کمائی اللہ کے گھر کی ضرورتوں میں لگ جائے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور دولت نہیں ہے۔ بعض احباب آ کے مجھ سے ذکر کرتے رہتے ہیں کہ حضرت پہلے ہی سے نیت کر کے میں پوٹلی باندھ کے آتا ہوں، گھاٹی ڈال کے رکھ دیتا ہوں کہ کہیں اور چیزوں میں خرچ نہ ہو جائے، اس لیے کہ تقاضا بہت کچھ ہوتا ہے تاکہ اس میں خرچ نہ ہو جائے۔ میں ہفتے بھر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کے جامع مسجد کی اس چادر میں ڈال کے چلا جاتا۔ سلام ہے میرا ان تمام احباب کے جذبے کو جو اس محبت کے ساتھ لا کے ڈال کے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ پونجی، ڈالی ہوئی پونجی، اس کو صحیح مصرف پہ انشاءاللہ ٹرسٹ استعمال کرے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ آپ کے اس دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔